الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تعارف پیش کرنا مقصد ہے۔ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ آپ سے نبی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کی طرح بے انتہا محبت تھی۔ آپ علیہ السلام کبھی حضرت حسین کو گود میں اٹھاتے، کبھی کاندھے پر بٹھاتے، کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے، کبھی رخسار چومتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے 11 مہینے بعد 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کی خبر سن کر نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے، کان میں اذان دی، پھر حضرت فاطمہ کو عقیقہ کرنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، آپ کا سرنیم، آپ کے القاب ہیں ابو عبداللہ۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کے القاب سرنیم ہیں سید، شبیر، شہید، سبط اصغر، ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں، جن سے متعدد اولادیں ہوئیں۔ اولاد نرینہ میں بیٹوں میں سے صرف ایک علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں، باقی بچے، اور انہی سے حضرت حسین کی نسل چلی۔ ایک نوجوان فرزند علی اکبر اور ایک شیر خوار فرزند علی اصغر واقعہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک فرزند عبداللہ بن حسین نے بھی کربلا میں شہادت پائی۔ صاحبزادیوں کی بیٹیوں کی تعداد اکثر اہل سیر نے 3 بتائی ہے، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ اور حضرت زینب۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت والوں کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صبت من الاسباط۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت حسن مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا اور آخرت کے پھول ہیں حسن اور حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے زمانہ خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی بے حد عزت کرتے تھے۔ حضرت حسین بچپن میں جب پہلی مرتبہ حضرت صدیق کے سامنے لائے گئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، ابنا لعلی شبہا لنبی، کہ بیٹا علی کا ہے، مشابہ نبی کے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حرا کی فتح کے بعد جو خالد بن ولید کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، مال غنیمت میں سے ایک نہایت بیش قیمت چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے ہدیے میں بھیجی،
تو آپ نے اسے بخشی قبول فرمایا۔ یہ واقعہ فتوح البلدان صفحہ نمبر 254 پہ موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلقات بھی نہایت خوشگوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے 5,000 درہم وظیفہ ان کے باپ اور بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ یہ بات شرح معانی الاثار طحاوی صفحہ 121 جلد نمبر 2 پر موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مدائن کے مال غنیمت میں ایک لڑکی شاہ جہاں کو، جو بعد میں شہر بانو کہلائیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہدیے میں دی، اور اسی سے بعد میں زین العابدین پیدا ہوئی۔ یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے ناسخ التواریخ صفحہ 3 جلد 10 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسلامی فتوحات میں ایک مرتبہ کپڑا آیا، اس میں حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کے موافق کوئی پوشاک نہ ملی، تو آپ نے خصوصی طور پر یمن کے علاقے کی طرف آدمی روانہ کیا، وہاں سے مناسب لباس آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو وہ زیب تن کرایا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میری طبیعت خوش ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کنز العمال صفحہ 106 جلد نمبر 7، اسی طرح البدایہ صفحہ نمبر 207 جلد نمبر 8 پر موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنی ہاشم کے حضرت عثمان کے ساتھ کئی رشتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمرو بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ طبقات صفحہ 347 جلد نمبر 7۔ اسی طرح سیدنا حضرت حسین کی دوسری صاحبزادی حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے زید بن عمرو بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند خطبات، ان کے اہم اقتباسات جو شیعہ کتب کی زبانی ہیں، اس میں لکھا ہے، کتاب ہے خلاصۃ المصائب صفحہ نمبر 148۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن حجز، اے قیس، اے زید بن حرث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے، زمین سرسبز ہو گئی، نہریں ابل پڑیں، اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو اپنی فوج جرار کے پاس آئیں گے، جلد آئیے۔ اسی طرح جلاء العیون صفحہ 182 جلد نمبر 3 پر جو لاہور سے مطبوعہ ہے، اس پر لکھا ہے کہ تم اور تمہارے ارادے پر لعنت ہو، اے بے وفایان جفا کار غدارو، تم پر وائے ہو، تم نے ہنگامہ اضطراب برپا کیا، اور جب میں تمہارا کہنا مان کر تمہاری نصرت اور ہدایت کے لیے آیا تو تم نے شمشیر کینہ مجھ پر کھینچی، اپنے دشمنوں کو تم نے یاوری اور مددگاری کی، اور اپنے دوستوں سے دستبردار ہوئے۔ اسی طرح خلاصۃ المصائب صفحہ 49 پر ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر حضرت حسین نے سنی تو بے ساختہ فرمایا، قد خذلنا شیعتنا، کہ ہمارے شیعوں نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ اسی طرح شہادت کے روز 10ویں محرم کا مشہور خطبہ ہے ذبح عظیم بحوالہ ناسخ التواریخ صفحہ 335۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ افسوس ہو تم پر اے اہل کوفہ، کیا تم بھول گئے اپنے خطوں کو اور وہ وعدے جو تم نے کیے تھے اور خدا تعالیٰ کو ان پر گواہ ٹھہرایا تھا؟ افسوس ہو تم نے لکھا تھا کہ اہل بیت آئیں، ہم ان کی مدد اور پیروی میں جانیں تک فدا کر دیں گے، پھر جب ہم آئے تو پھر ہم کو ابن زیاد کے حوالے کر رہے ہو اور ان پر دریائے فرات کا پانی بند کرتے ہو۔ واقعی تم اپنے نبی کے برے اخلاق ہو کہ ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ تم کو قیامت کے دن سیراب نہ کرے، یعنی پانی نہ دے۔
واقعہ کربلا مختصر سا کہ معرکہ کربلا میں جو شریک تھے لوگ، جن لوگوں نے شرکت کی، اس میں 40 تو پیادہ تھے، 32 سوار تھے، 21 افراد اہل بیت میں سے تھے، اور بہت سے حضرات جن کے نام یہ ہیں: عمرو بن خالد، عبد الرحمن بن عرب، وقاص بن مالک، کنانہ بن عتیق، قیس بن ربیع، عمار بن ابی اسلام، سعود بن حجاج، زہیر بن حسان، عبداللہ بن عمرو، وہب بن عبد، مسلم بن اولجہ، شبیر بن عمر، محمد بن حنزلہ، قاسم بن حبیب، یزید مثبت، حبیب بن مطاہر۔ یہ مختصر واقعہ کربلا یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جب یزید مسند اقتدار پر متمکن ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نیک نیتی اور دیانت داری سے بیعت سے انکار کیا۔ اسی دوران میں شیعان کوفہ سے سلیمان بن خزاعی نے کوفے کی میٹنگ میں کہا کہ تم حضرت حسین کو، اور شیعان علی ان سے کہا کہ تم حضرت حسین کے اور ان کے بزرگوار کے شیعہ ہو، سلیمان بن خزاعی نے، اگر تم ان کی بیعت کر سکو گے تو ان کو خط لکھ کر بلا لو۔ پھر ایک عریضہ خط حضرت حسین کی خدمت میں لکھا۔ یہ بات جلاء العیون صفحہ 138 پر موجود ہے، اور خطوں کا یہ سلسلہ چلا یہاں تک کہ 600 خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور متعدد قاصد حضرت حسین کے پاس جمع ہو گئے، اور آخر تک 12,000 خطوط کوفے سے یہاں پہنچے۔ ان خطوط کے جواب میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو جواب میں لکھا کہ میں تمہارے پاس مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر مسلم مجھے لکھیں تو میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جب حضرت حسین کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفی شیعوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اچانک دوسرے روز ہزاروں آدمیوں نے منہ پھیر لیا، اور شام تک صرف 30 اور پھر 10 آدمی کے آپ کے ساتھ رہ گئے۔ یہ بات بھی جلاء العیون صفحہ 143-44، صفحہ 143 اور صفحہ 164 جلد نمبر 2 پر موجود ہے، اور یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبداللہ بن یقطر کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے افسردگی میں فرمایا ہمارے شیعوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ یہ بات بھی جلاء العیون صفحہ 164 جلد نمبر 2 پر موجود ہے۔ امام زین العابدین سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باصرار یہ کہا تھا کہ اہل کوفہ بے وفا ہیں، ان کے پاس نہ جائیں، مگر حضرت حسین نے جانے کا ارادہ ترک نہ فرمایا۔ حضرت حسین جب کوفہ پہنچے تو 30,000 عراقیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن دوسرے ہی روز بیعت کرنے والوں نے حضرت حسین پر تلوار کھینچی، جبکہ بیعت ان کی گردنوں میں تھی کہ انہوں نے حضرت حسین کو دمشق جانے والے راستے کربلا کے مقام پر 10 محرم کو نہایت بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ ذبح کر دیا، اور اسلامی تاریخ کے اوراق پر یہ عظیم حادثہ ثبت ہو گیا۔ قاتلان حسین کی شناخت، ان کی پہچان، کون ہیں حضرت حسین کے قاتل؟ تو معرکہ کربلا کے مشہور شہداء میں جو خاندان نبوت کے دیگر افراد اس معرکے کے مرکزی کردار تھے، ان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خطبات، آپ کی تقریروں کے چند اقتباسات آپ نے اوپر پہلے سنے، آئیں دیگر مدعیان کے بیانات، ان کے چند اقتباسات بغور سنتے ہیں تو واضح ہو جائے گا کہ قاتل کون تھے۔ حضرت زین العابدین کا بیان ہے،
ہئی ہاتھ، اے غدارو مکارو، تمہاری مرادیں پوری نہ ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی فریب دو جیسے تم نے میرے باپ دادا کو اس سے قبل فریب دیا؟ یعنی یہ لوگ وہ تھے جو بعد میں حضرت زین العابدین سے ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دوبارہ آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو، تم نے پہلے اسی طرح بلا کر کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے حمایتی ہیں، ہمارے پہلے بزرگوں کو بلا کر ان کو شہید کرایا۔ یہ بات احتجاج تبری صفحہ 184 پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کا بیان، یعنی حضرت حسین کی بہن کا بیان ہے کہ جب کربلا سے روانہ ہو کر اسیران اہل بیت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفے کی عورتوں اور مردوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین کی ہمشیرہ بہن حضرت زینب نے رونے پیٹنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، کس وجہ سے تم روتے ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے تم نے میری اولاد اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم ہم پہ گریہ و نالہ کرتے ہو، حالانکہ تم نے خود ہی ہم کو قتل کیا ہے۔ یعنی حضرت حسین کے اوپر رونے والے ہی آپ کو قتل کرنے والے تھے۔ یہ بات جلاء العیون صفحہ 503 پر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت حسین کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، احتجاج تبری صفحہ 157 پر ان کا ایک بیان درج ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اے اہل کوفہ، تم نے ہم کو قتل کرنا حلال جانا، ہمارے مال کو لوٹا، تمہاری تلواروں سے اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جب کوفی عورتیں اہل بیت پر رونے لگیں تو ام کلثوم نے محمل سے آواز دی، اے زنان کوفہ، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، پھر تم کیوں روتی ہو؟ یہ بات بھی جلاء العیون صفحہ 507 پر لکھی ہوئی ہے۔ معرکہ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے خاندان نبوت سے، ان کے نام یہ ہیں، جو عام طور پر ہم چند نام یاد رکھتے ہیں، اور باقی وہ نام جو نام صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے گئے، ان ناموں کو یا تو قصداً یا غفلتاً ہم نے بھلا رکھا ہے۔ ان ناموں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ معرکہ کربلا میں شہید ہونے والے جو خاندان نبوت سے لوگ تھے، ان میں کون کون شریک ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں۔ حضرت علی کے غلام ہیں سعد، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں قمبر۔ عبداللہ بن عقیل ہیں، حضرت عقیل کے بیٹے، عبد الرحمن بن عقیل ہیں، جعفر بن عقیل ہیں، عبداللہ بن مسلم ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، عون بن عبداللہ ہیں۔ ایک نام ہے ابو بکر بن حضرت حسین، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، وہ بھی اسی معرکے میں شہید ہوئے۔ عثمان بن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نام عثمان ہے اور یہ حضرت حسن کے بیٹے ہیں۔ عمر بن حضرت حسن، ایک نام عمر ہے، حضرت حسن کے بیٹے ہیں۔ ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی نظر میں ابو بکر، عمر، عثمان کس قدر عظیم شخصیت اور کتنے بڑے ان کے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے۔ اسی طرح عبداللہ نام ہے، یہ بھی حضرت حسن کے بیٹے ہیں۔ ایک محمد بن علی ہیں، ایک عثمان بن علی ہیں، زین العابدین بن حسین ہیں، علی اکبر بن حسین ہیں، علی اصغر بن حسین ہیں، عبداللہ بن علی ہیں، جعفر بن علی ہیں، عبداللہ بن حسن، محمد بن سعد ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات و کمالات۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے خانوادہ نبوی میں پرورش پائی تھی، اس لیے فضل و کمال کی تو آپ کان تھے۔ چونکہ عہد رسالت میں کم سن تھے، اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست
سنی ہوئی مرویات کی تعداد صرف 8 ہے، البتہ بالواسطہ روایت کی تعداد کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے جن بزرگوں سے احادیث روایت کی ان میں حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت فاطمہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہم کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان کے روات میں برادر بزرگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، صاحبزادے حضرت علی زین العابدین، صاحبزادیاں حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ، پوتے حضرت محمد باقر، تمام ارباب سیر نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ بڑے فاضل تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قضاء و افتاء میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے آغوش میں تربیت پائی، اس لیے وہ مسند افتاء پر فائز ہو گئے تھے اور اکابر مدینہ مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے پوچھا کہ قیدی کو رہا کرانے کا فرض کس پر عائد ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ان لوگوں پر جن کی حمایت میں وہ لڑا ہو۔ ایک اور موقع پر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے استفتاء کیا کہ شیر خوار بچے کا وظیفہ کب واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا پیدائش کے فوراً بعد جب بچے کے منہ سے آواز نکلتی ہے اس کا وظیفہ واجب ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دینی علوم کے علاوہ اس عہد کے عرب کے مروجہ علوم میں بھی پوری دسترس رکھتے تھے۔ ان کے تباہر علمی، علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت کا اندازہ ان کے خطبات و تقریروں سے کیا جا سکتا ہے، جن میں سے کچھ آج بھی کتب سیر میں محفوظ ہیں۔ فضائل اور اخلاق کے اعتبار سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیکر محاسن تھے۔ عبادت و ریاضت ان کا معمول تھا، قائم اللیل اور دائم الصوم تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے۔ ان کے فرزند حضرت علی زین العابدین کا بیان ہے کہ وہ شب و روز میں 1000 نمازیں نوافل پڑھ ڈالتے تھے، روزے بکثرت رکھتے تھے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کرتے، حج بھی بکثرت کرتے تھے اور وہ بھی بالعموم پیدل۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 25 حج پا پیادہ یعنی پیدل کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب الاسماء، وہاں سے یہ چیز ماخوذ ہے۔ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ مالی حیثیت سے نہایت آسودہ حال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 5000 ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا، جو انہیں حضرت عثمان ذو النورین کے زمانے تک برابر ملتا رہا۔ سیدنا حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کے وقت امیر معاویہ سے ان کے لیے 2 لاکھ سالانہ مقرر کرا دیے تھے۔ اس آسودہ حالی کے باوجود ان کی زندگی پر فقر و زہد کا اثر زیادہ نمایاں تھا۔ اپنا مال کثرت سے راہ خدا میں لٹاتے رہتے تھے، کوئی سائل ان کے در سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ بعض مرتبہ غربا کے گھروں پر خود کھانا پہنچاتے، اگر کسی قرض دار کی نازک حالت کا پتہ چلتا تو خود اس کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ سخاوت اور دریا دلی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ نماز میں مشغول تھے کہ گلی میں ایک مانگنے والے کی آواز کانوں میں پڑی۔ جلدی نماز ختم کر کے باہر نکلے، صدا دینے والے سائل کی خستہ حالی دیکھی تو اپنے خادم قمبر کو آواز دی، وہ حاضر ہوئے تو پوچھا کہ ہمارے اخراجات میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ قمبر نے جواب دیا آپ نے 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، وہ ابھی تقسیم نہیں کیے گئے۔ فرمایا یہ ساری رقم لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ ایک مستحق آ گیا ہے۔ آپ کا خادم 200 درہم لے آیا تو آپ نے سب کے سب سائل کو دے دیے اور ساتھ ہی معذرت کی کہ اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے، اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا۔ صدقات و خیرات کے علاوہ اہل علم اور شعراء کی سرپرستی بھی کرتے تھے، ان کو انعام کے طور پر بڑی بڑی رقموں سے نوازا کرتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دینی علوم کے علاوہ
اس عہد کے عرب کے مروجہ علوم میں بھی پوری دسترس رکھا کرتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مجالس وقار اور متانت کا ایک مرقع اور تصویر ہوا کرتی تھی، لوگ ان کا حد سے زیادہ احترام کرتے تھے، ان کے سامنے ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ وقار اور متانت اور بلندی مرتبت کے باوجود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تکبر، خود پسندی سے کوسوں دور تھے، بے حد حلیم الطبع، منکسر المزاج، متواضع تھے، نہایت کم حیثیت کے لوگوں سے بھی خندہ پیشانی اور مسکرا کے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی طرف جا رہے تھے، راستے میں کچھ فقراء کھانا کھا رہے تھے، کچھ فقیر کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے حضرت حسین کو دیکھ کر اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ آپ سواری سے اتر پڑے اور فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، فارغ ہوئے تو ان سب کو دعوت پر بلایا۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے گھر والوں کو حکم دیا کہ جو کچھ ذخیرہ ہے وہ سب بچھا دو۔ آپ کے بہت سے زرعی اقوال ہیں، ارباب سیر نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بہت سے کلمات طیبات نقل کیے ہیں جو دانش و حکمت، پند و موعظت اور عقل کا خزینہ ہے، نصیحت کا خزانہ ہے۔ ان میں سے کچھ آپ لوگ بھی سن لیں۔ حضرت سیدنا حسین کہتے ہیں کہ جلد بازی نادانی ہے، ایک جگہ کہتے ہیں کہ حلم زینت ہے، بردباری برداشت یہ ایک زینت اور خوبصورتی کی بات ہے، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری نبھانا نعمت ہے، راست بازی عزت ہے، جھوٹ عاجزی ہے، بخیلی بخل افلاس تنگدستی ہے، سخاوت دولت مندی ہے، نرمی عقل مندی ہے، رازداری امانت ہے، حسن خلق عبادت ہے، عمل تجربہ ہے، امداد دوستی ہے، اچھے کام کرتے رہو مگر دل سے، ایسا کام جو تم نے نہیں کیا اس کا شمار نہ کرو، حاجت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی آبرو کا عزت کا خیال نہ رکھا تو تم اس کی حاجت روائی کر کے اپنی عزت قائم رکھو، جو اپنے بھائی کی دنیاوی مصیبت میں کام آیا تو اللہ اس کی آخرت کی مصیبت دور کرتا ہے۔ سب سے زیادہ معافی دینے والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر بدلہ نہ لے۔ اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ عطا کے ذریعے نیک نامی حاصل کرو، گمراہی سے شہرت پیدا نہ کرو۔ جو سخاوت کرتا رہے سردار بن جاتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے ملنے کی امید نہ تھی۔ جو کسی پر احسان کرتا ہے تو خدا اس پر احسان کرتا ہے اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے۔ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص سے صلہ رحمی کرے جس نے اس کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی ہو۔ اگر کسی کے ساتھ نیک سلوک کیا اور دوسرا اس کے ساتھ ایسا نہ کر سکا تو اللہ اس کا نیک بدلہ دیتا ہے۔ مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری سے چند اخلاقی باتیں کی۔ حضرت حسن بصری انہیں سن کر بہت حیران ہوئے۔ حضرت حسین سے جان پہچان نہیں تھی۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون تھے؟ جواب ملا یہ حسین ابن علی ہے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری بے ساختہ بولے تم نے میری مشکل حل کر دی۔ یعنی اب حیرت کی کوئی بات نہیں ہے کہ اتنی اخلاق کی شاندار باتیں کرنے والا یہ آدمی کون ہے۔ یقیناً ایسے لوگوں سے ایسی ہی باتوں کی امید کی جاتی ہے۔ حضرت حسین اور خاندان نبوت کے بارے میں ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ان کے بارے میں کدورت یا بغض رکھے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں تو صحابہ دشمنوں نے خاندان نبوت کی آڑ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور تمام صحابہ کرام کو کافر و مرتد لکھا ہے۔ اس لیے ان کا محبت اہل بیت کا دعویٰ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اور خاندان نبوت کے تعلق کتنے خوشگوار تھے
اس کا ذکر قرآنی آیت رحماء بینہم میں موجود ہے۔ صحابہ اور صحابہ سے محبت رکھنے والے دنیا بھر کے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور خاندان نبوت اسلام کی دو آنکھیں ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اسلام کی دو آنکھیں ہیں، ان سے بغض رکھنا کفر ہے، ان سے محبت رکھنا عین ایمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں بھی دل میں میل رکھنا ضلالت و گمراہی ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی کو بھی کافر یا منافق کہے گا اس پر کافر کا اطلاق ہوگا، کیونکہ وہ 750 قرآنی آیات کی تکذیب کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔